رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے جب ان کی رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ سردار شاہ زیب خان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے، اس لیے وہ جتنا بھی خود پر ضبط کر سکتے تھے کر چکے تھے، مگر آخر کار جب بیٹی کو گلے لگا کر رخصت کرنے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگے، یسریٰ، بیٹیاں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، اور ملک محی الدین، آج میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا۔ دیکھو رافع بیٹے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ ملک محی الدین نے آگے بڑھ کر اپنے دوست کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، جتنی یسریٰ تمہاری لاڈلی ہے نا، اتنی ہی وہ میری لاڈلی ہوگی۔ باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی اس سے میرے گھر میں۔ وہ آنکھیں صاف کرتے مسکرائے اور کہنے لگے، جانتا ہوں میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے جس سے اتنی چاہنے والی فیملی ملی۔ رافع بولا، انکل، آپ کو کبھی کسی قسم کی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اب اپنی ماں اور اپنی دادوں سے مل رہی تھی جب اس کے بھائی جو بہت رو رہے تھے کہنے لگے، یسریٰ، تم ہمارے گھر کی رونق تھی، تم چلی جاؤ گی تو سارا گھر اب اداس ہو جائے گا۔ رافع بولا، تو ہم لوگ آتے رہیں گے نا، اس لیے پلیز کوئی بھی یسریٰ کو اداس مت کرے۔ یسریٰ جو ایک پل کے لیے رافع کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور یوں ایموشنل سے ہوتے ان کی رخصتی ہو چکی تھی۔ شبانہ بیگم، روبی، یہ لوگ جو ملک ہاؤس میں پہلے پہنچ چکے تھے ویلکم کرنے کے لیے، اور ملک ہاؤس میں بہت گرینڈ قسم کا ویلکم ہونا تھا۔ ملک ہاؤس سے لے کے مین روڈ تک ساری سڑک سجائی گئی تھی، اور جیسے ہی رافع کی گاڑی گھر کی طرف مڑی تو آتش بازی کا مظاہرہ ہونے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ان کو گھر تک پہنچتے ہوئے لگا، اور اس دوران آتش بازی ایک پل کے لیے نہیں رکی۔ پورا شہر گونج اٹھا تھا کہ ملک خاندان کے بڑے صاحبزادے کی شادی ہو چکی ہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو تمام رسمیں ختم ہوتے ہی شبانہ بیگم بولی، بھائی ہماری بیٹی تھک گئی ہے، اس لیے اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ملک ہاؤس جو پورا اس طرح سجوایا گیا تھا جیسے کوئی دلہن ہو۔ پوری سیڑھیوں میں پھولوں کی پلیٹیں لیے لڑکیاں کھڑی تھیں۔ جیسے رافع یسریٰ کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ان کے اوپر پھولوں کی بارش کر دی گئی، اور پھر کمرے میں جاتے یسریٰ نے ایک پل کے لیے سارے کمرے کی طرف دیکھا۔ رافع کہنے لگا، کیسا لگا سب؟ بولی، سب کچھ بہت اچھا ہے، اور اس سب میں آپ کی محبت ان سب کو 4 چاند لگا رہی ہے۔ رافع یسریٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے کمرے میں لے کر آیا، بیڈ پر بٹھاتے بڑے نازوں کے ساتھ اس کے لہنگے کو خود سیٹ کر رہا تھا۔ یسریٰ کہنے لگی، رافع، میں کر لوں گی۔ کہنے لگا، کیوں کر لو گی؟ اور سنو، میں تمہارے لیے تمہارا تحفہ لے کر آتا ہوں، منہ دکھائی گا، اس لیے 1 منٹ۔ یسریٰ کے دل میں بھی بے چینی سی تھی کہ رافع نے تحفے میں کیا لیا ہوگا۔ رافع نے اس کے سامنے ڈائمنڈ نیکلس کا باکس کیا۔ یسریٰ نے بڑے ایکسپریشن کے ساتھ جیسے ڈبہ کھولا تو اس میں چاکلیٹ پڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، رافع بولا، کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں چاکلیٹس بہت پسند ہے نا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج رات کی شروعات میٹھے سے کی جائے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اوکے، آئی لائک اٹ۔ رافع نے اسے مسلسل 2 سے 3 دفعہ تنگ کیا۔ جب وہ کہنے لگی، رافع کیا ہے؟ کہنے لگا، اس کا مطلب میری بیگم کو کچھ اور چاہیے۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بولا، میری بھی نہیں۔ وہ بولی، رافع میں تھک چکی ہوں اتنا ہیوی ڈریس پہنے ہوئے۔ پھر رافع نے اسے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ دیا جس میں ڈائمنڈ کا نیکلس تھا۔ وہ اس کی جیولری اتار کر اسے وہ نیکلس پہناتا ہوا کہنے لگا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ رافع اس کے سامنے ٹیک لگائے بیٹھا کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، یسریٰ، تھینک یو سو مچ۔ میری زندگی میں آنے کے لیے آج میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ یسریٰ کے ہاتھوں کو تھامے انہیں اپنے ہونٹوں سے لگائے چومنے لگا۔ جب یسریٰ کو اپنے جسم میں ایک کرنٹ کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی کہ پھر آہستہ آہستہ رافع نے اس کی جیولری اتارتے اس کے وجود سے اس بھاری بھرکم ڈریس کو اتارنا شروع کیا تو یسریٰ خود میں سمر سی گئی، کہنے لگی، رافع پلیز، میں خود کر لوں گی۔ وہ پیچھے ہٹا، کپڑے چینج کر کے ہلکا سا ڈریس پہنتے ہوئے باہر آئی۔ جب رافع نے اسے آگے بڑھتے ہوئے زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا، کافی دیر ایک دوسرے کو ساتھ لگائے سکون محسوس کر رہے تھے۔ رافع بولا، اللہ تعالیٰ نے جو حلال رشتے میں سکون رکھا ہے نا، اس کا نیب البدل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور تم میری زندگی کا سکون ہو۔
رافع نے یسریٰ کو اتنی زور سے اپنی باہوں میں بھینچا ہوا تھا کہ وہ کہنے لگی، رافع میرا سانس رکنے لگا۔ رافع نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ لال پڑنے لگی تھی۔ جب رافع اس کے چہرے پر جھکنے لگا تو یسریٰ نے آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگی، رافع پلیز۔ بولا کیا ہوا؟ وہ شاید شرما سی گئی تھی۔ رافع بولا، چلو تمہاری شرماہٹ کو دور کرنے کا بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ اس نے روم کی لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں صرف ہلکی سی مدھم سی روشنی تھی اور پھولوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ رافع نے اس کے نازک سے وجود کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے جسم پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ یسریٰ جو اپنے جسم پر رافع کی محبت کی تپش محسوس کرتے ہوئے بالکل رافع کی باہوں میں مدہوش ہونے لگی۔ جب رافع اس کے ہونٹوں پر جھکا، وہ اس کے ہونٹوں پر کس کرتا کرتا اتنا جنونی سا ہونے لگا کہ باقاعدہ اس کے ہونٹ پر نشان ڈال گیا۔ جب وہ درد سے کرائی اور بولی رافع، وہ پیچھے ہٹا۔ جب اس نے اپنے وحشت اس کے ہونٹوں پر دیکھی تو پھر وہ بڑے پیار سے اپنی زبان سے اس کے ہونٹوں پر مرہم لگاتا کہنے لگا، I'm sorry میری جان، مگر میں اپنے ہوش و حواس بالکل کھو بیٹھا ہوں، اس لیے تھوڑا تمہیں بھی ساتھ دینا پڑے گا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی جب رافع نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور کہنے لگا، اگر تم ابھی ریڈی نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ صبح کے تقریباً 3 بجے تھے جب وہ دونوں سوئے اور رافع نے اب یسریٰ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا۔ وہ ان مردوں میں سے بالکل نہیں تھا کہ جو شادی کی رات کا یہی مطلب سمجھتے کہ لڑکی راضی ہو یا نہ ہو، بس کسی طرح اس کے وجود پر خود کو مسلط کر دیں، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ تھوڑا اسے وقت دے، کیونکہ وہ بھی ابھی ٹینس تھی، اس لیے وہ اسے دھیرے دھیرے سب کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ صبح اٹھے تو یسریٰ کا ہونٹ جو سرخ ہو رہا تھا۔ رافع نے دیکھا تو وہ وہاں پر کس کرتا بولا، I'm so sorry جان، تم اتنی نازک ہو اور میں یہ سب بھول گیا تھا۔ کہنے لگی، رافع آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی یا کچھ بھی اس طرح کا نہیں کیا کہ جو میری روح کو مجروح کر دے۔ بولا اوکے جان، اور سنو اب دیکھو لپسٹک سے اس نشان کو کور کرنا ہوگا۔ بولی اوکے۔ ان دونوں کی زندگی کی ایک خوبصورت صبح ہو چکی تھی جب ملازمہ دروازے پر آئی اور آواز دیتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی نیچے یسریٰ بی بی کے گھر والے آئے ہوئے ناشتہ لے کر، اور آپ سب کو نیچے بلایا جا رہا ہے۔ یسریٰ جو آلموسٹ تیار ہو چکی تھی اور رافع اپنی شرٹ بند کرتا ہوا کہنے لگا، یسریٰ آر یو ریڈی؟ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر آئے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے۔ سردار شاہ زیب نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگے، پتہ ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہیں گھر سے رخصت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، گھر بالکل سونا لگ رہا ہے۔ یسریٰ کی دادو خانم بھی نے کہا، یسریٰ تمہارا ہر وقت دادو دادو کرنا مجھے یاد آ رہا ہے، اور اسی لیے ہم لوگ اتنی صبح یہاں پہنچ گئے کیونکہ ہم سے رہا ہی نہیں جا رہا۔ رافع سب سے ملا۔ وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر دونوں فیملیاں تھیں اور ایک بہت شاندار سا ناشتہ ٹیبل پر لگ چکا تھا جہاں پر ولیمے کے فنکشن کی بھی ڈسکشن ہونے لگی۔ روبی کہنے لگی، رافع بھائی رات کو تو بھابھی تھکی ہوئی تھی اور سب لوگ لیٹ بھی تھے، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بہنوں کے جو نیک ہوتے وہ میرے ہاتھ پہ رکھی۔ رافع کی بڑی بہن بھی موجود تھی۔ وہ بولا، کس قسم کا نیک؟ اتنا خرچہ تو تم کرواتی ہو، وہ کم ہے کیا؟ روبی کہنے لگی، بھابھی دیکھ لیں، آپ کے ہسبینڈ دنیا کی نظر میں یہ ایک بہت بڑے بزنس مین اور بہن کے لیے بہت ہی کنجوس ہیں۔ سردار شاہ زیب مسکرائے اور بولے، محی الدین، گھر کی رونق نہ ان بیٹیوں کے ساتھ ہی، یہ جب گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں تو گھر بالکل سونے سے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو سدا ہنستا بستا رکھے۔ یسریٰ جو اپنی کرسی سے اٹھتی اپنے بابا کے پاس گئی اور ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، بابا میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی ہوں۔ ناشتے سے فری ہوئے یسریٰ کے والدین جو اپنے گھر چلے گئے کہ اب ہماری ملاقات ولیمے کے فنکشن پر ہوگی۔ ولیمہ جو بہت اچھے طریقے سے ہوا اور آج یسریٰ اور ملک رافع ایک ساتھ کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ ولیمے کے بعد ملک رافع سے کہنے لگا، کیا آج بھی کل کی طرح مجھے ترساؤ گی؟
یسریٰ خاموشی سے رافع کی بات پر مسکرائی اور بات کو ٹال گئی۔ کہنے لگا لیکن یہ ٹال مٹول، یہ بلی چوہے کا کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ وہ دونوں اب اپنے کمرے میں تھے۔ یسریٰ اپنے ہیوی سے ڈریس کو اتارنے لگی اور نائٹ ڈریس پہن کر لیٹنے لگی۔ کہنے لگی رافع مسلسل فنکشنز کے بعد فائنلی آج تمام فنکشن خیر و عافیت سے اپنے اختتام پر پہنچے، اور پتہ ہے اس پورے ہفتے میں ریسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ کہنے لگا تو میری بھی تو یہی سچویشن ہے۔ وہ کمبل اڑاتے ہوئے لیٹنے لگی جب رافع کہنے لگا آج نہیں یسریٰ، اتنی شدتوں کے بعد تمہیں حاصل کیا، بیوی ہو تم میری اور میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں، اور اب تم ہو کہ میرے قریب ہی نہیں آتی۔ آج تو تم سے سارے حق وصول کروں گا۔ ملک رافع یسریٰ کو اپنی باہوں میں برتا اس کے چہرے پر جھکا تو یسریٰ کی سانسوں میں ارتعاش بڑھنے لگا۔ اس کی سسکیاں سنتے ہوئے رافع اپنے ہوش کھونے لگا۔ جب وہ اپنے آپ کو کپڑوں کی قید سے آزاد کرتا ہوا یسریٰ کو بھی بے لباس کر گیا۔ آج وہ اسے مکمل طور پر اپنا چکا تھا۔ یسریٰ بھی جو شاید اب رافع کی محبت پا کر سکون کی آخری حد کو محسوس کرتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپائے سو گئی۔ شادی کے بعد دونوں فیملیوں میں خوشگوار ماحول چلتا تھا اور 1.5 ماہ تقریباً ہونے والا تھا شادی کو۔ یسریٰ رافع سے کہنے لگی میری دوستیں مجھ سے شادی کی ٹریٹ مانگ رہی ہیں اور میں انہیں تب سے ٹال مٹول کر رہی تھی، مگر اب میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں کل ہی انہیں ٹریٹ دوں گی جہاں پر وہ کہیں گی۔ رافع کہنے لگا تو اچھی بات ہے، دوستوں کے ساتھ بھی انجوائے کرنا چاہیے، مگر دیکھو تم بنا سیکیورٹی کے باہر نہیں نکلو گی، میں کسی قسم کا کوئی رسک افورڈ نہیں کر سکتا۔ یسریٰ کہنے لگی نہیں رافع، بالکل ایک معمولی سی لڑکی کی طرح جاؤں گی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہر وقت گارڈز آگے پیچھے پھرتے رہے، آکورڈ سا فیل ہوتا ہے مجھے۔ کہنے لگا تو پھر میں ساتھ چلوں گا۔ وہ بولی ہم ساری گرلز ہوں گی، آپ ادھر بور ہوں گے۔ یسریٰ کی ضد پر وہ مان گیا۔ جہاں پر یسریٰ کے دوستوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہیں پر یسریٰ ان کو ٹریٹ دینے کے لیے اسی ریسٹورنٹ میں ان سب کو لے کر جا رہی تھی، مگر حارث نقوی جو جیل میں تھا، مگر اس کا باپ ارشد نقوی جو موقع کی تلاش میں ہر وقت اپنے جاسوس ان کے ارد گرد چھوڑے رکھتا تھا۔ یسریٰ کی دوستوں میں ایک لڑکی حارث کی گرل فرینڈ تھی اور یسریٰ اس بات سے ناواقف تھی۔ یہ سب اسی لڑکی کی چال تھی کہ وہ دوستی کی آڑ میں یہ سب کر رہی تھی۔ جب ارشد نقوی کو اس بات کی تسلی ہو گئی کہ آج وہ ان دونوں خاندانوں کو ایک ساتھ ناکوں چنے چبوا سکتا ہے تو اس نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جو ہی ان کی گاڑی راستے میں تھی تو یسریٰ کی اس دوست کے ذریعے جس کا نام عریشہ تھا وہ حارث نقوی کی گرل فرینڈ بھی تھی، اس کی جاسوسی کے ذریعے یسریٰ لوگوں کی گاڑی کو گھیر لیا گیا اور گن پوائنٹ پہ چند بندوں نے یسریٰ کو گاڑی سے نکالا اور باقی سارے اس کی دوستیں جو بالکل ڈر کے سہم چکی تھیں وہ چاہ کر بھی یسریٰ کو بچا نہ پائی۔ ڈرائیور کی کن پٹی پر بھی گن رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا وہ یسریٰ کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے گاڑی میں ڈالتے لے جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے فوراً سے ملک رافع کو کال کی اور کہنے لگا صاحب جی وہ یسریٰ بی بی۔ یہ سنا تھا کہ رافع ہڑبڑاہٹ میں کہنے لگا کیا ہوا یسریٰ کو؟ تو کہنے لگا صاحب جی جیسے ہی ہم ریسٹورنٹ کے راستے پر تھے کچھ لوگوں نے ہماری گاڑی کو گھیرا اور سب کو چھوڑتے ہوئے وہ صرف یسریٰ بی بی کو گاڑی سے گن پوائنٹ پہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ رافع جو کال بند کہتا ہوا غصے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے بولا ایک تو یہ لڑکی بھی نہ، کہا بھی تھا کہ گھر سے اکیلی مت نکلو، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ ان پر کیا قیامت آنے والی ہے۔ ایک پل کو رافع کا دماغ نقوی خاندان کی طرف گیا کیونکہ پہلے بھی یہ حرکت انہی نے کی تھی اور رافع کو یقین تھا کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہے کیونکہ حارث نقوی کی جیل سے باہر آنے کی کوئی امید نہ تھی۔ شاید اسی لیے ارشد نقوی نے ان کی بیٹی کو اغوا کروایا تاکہ وہ ان کی بیٹی کے بدلے اپنے بیٹے کی رہائی کی ڈیمانڈ کرے۔ خیر ملک رافع نے بنا ٹائم ضائع کیے سردار شاہ زیب خان کو کال کی، ان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ادھر ملک محی الدین کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے رافع تم تو بیٹا عقل مند ہو، یسریٰ بچی ہے، اسے نہیں پتہ باہر کی اونچ نیچ کا، تم نے کیوں اسے اجازت دی؟
کہنے لگا بابا وہ بس چند دوستیں نکلی تھی اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ہو نہ ہو اس کی دوستوں میں کوئی غدار ضرور ہے جس نے یہ خبر پہنچائی۔ رافع جس کو سردی کے موسم میں بھی اس کے ماتھے پر بار بار پسینہ آ رہا تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں یسریٰ کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، جب سردار شاہ زیب خان نے ارشد نقوی کو فون کیا اور کہنے لگے، دیکھ نقوی، اگر اس بار بھی میری بیٹی کو اغوا کرنے کے پیچھے تیرا ہاتھ ہوا نا تو میں تمہارے بیٹے کے ٹکڑے تمہاری دہلیز پر پہنچاؤں گا اور بھول جاؤں گا کہ وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے۔ نقوی نے انجانے سے لہجے میں کہا، دیکھو شاہ زیب، تم نے میرے بیٹے کو جیل میں پہنچایا لیکن میں نے تمہیں بدلے میں کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے اپنی بیٹی کو تم خود سنبھال کے رکھو۔ ہر بار میں جواب دہ نہیں ہوں، مانا کہ ایک بار میرے بیٹے نے غلطی کی تھی، ہر بار وہی قصوروار ہو یہ ضروری نہیں۔ ارشد نقوی نے دو ٹوک جواب دیتے کال بند کر دی۔ سردار شاہ زیب جو ملک رافع سے کہنے لگا، اگر ارشد نقوی نہیں ہے اس سب کے پیچھے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ رافع بولا، انکل یہ سب اسی کی کارستانی ہے اور اب مجھے سب سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہ سچ ان سے کیسے اگلوانا ہے۔ رافع کی شادی کو بھی 1.5 ماہ ہوا تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ رافع کے دماغ میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ اس کی جڑ تک اس کے دوستوں کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے۔ 1-2 دوستوں کے بارے میں وہ جانتا تھا جن سے رافع نے کانٹیکٹ کیا۔ تقریباً دوپہر کے 1 بجے وہ اغوا ہوئی تھی اور شام کے 6 بجنے والے تھے۔ ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا تھا۔ رافع اس کی ایک دوست کے گھر پہنچا جو اس کی بہت قریبی دوست تھی، اور اس نے آنکھوں دیکھا سارا واقعہ ملک رافع کے گوشے گزار کیا۔ رافع اسے کہنے لگا کہ تمہاری اور کون کون سی دوستیں ساتھ تھیں؟ 5 اور تھیں جن کے نام وہ بتانے لگی۔ رافع کہنے لگا، کیا ان میں سے کوئی ارشد نقوی خاندان کی قریبی تو نہیں؟ وہ لڑکی مصباح سوچ میں پڑ کے بولنے لگی، ہاں ہماری ایک دوست ہے، مگر اس کا تعلق تو کافی پرانا ہے۔ جب سے حارث نقوی جیل میں گیا ہے تب سے عریشہ کے منہ سے کبھی ان کا ذکر ہی نہیں سنا۔ جیسے ہی یہ الفاظ یسریٰ کی دوست مصباح کے منہ سے سنے تو ملک رافع کہنے لگا، کیا تم مجھے اس کے گھر کا ایڈریس یا سیل نمبر دے سکتی ہو؟ مصباح نے جلدی سے کہا، کیوں نہیں، کیونکہ مصباح بھی اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی کہ جب ان لوگوں نے یسریٰ کو مجبور کیا اور وہ سب لوگ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ وہ کہنے لگی، رافع بھائی، اگر میری مدد سے یسریٰ کی کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں؟ اس نے جلدی سے عریشہ کا نمبر اور اس کے گھر کا ایڈریس ملک رافع کو دے دیا۔ رافع جو پولیس کے ساتھ عریشہ کے گھر پر پہنچا۔ عریشہ کے والدین نے جب اپنے دروازے پر ملک رافع کو دیکھا، کیونکہ ملک رافع جسے شہر کا ہر بچہ بڑا جوان جانتا تھا، وہ ایک مشہور پرسنالٹی تھا، اور جیسے پولیس اور گارڈز کے ساتھ ان کے دروازے پر وہ سب رکے تو عریشہ کے والد باہر آئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے ملک صاحب، یوں اس طرح، ہمارا جرم کیا ہے؟ ملک رافع بہت تحمل کے ساتھ کہنے لگا، دیکھیے صاحب، ہماری نہ تو آپ سے کوئی دشمنی ہے اور نہ کچھ اور۔ ملک رافع نے عریشہ کے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ آج یسریٰ کی سب سہیلیاں اس کے ساتھ لنچ پر جا رہی تھیں کہ جب راستے میں یسریٰ کو کڈنیپ کر لیا گیا، اور ہم اس کے ساتھ جو بھی دوستیں تھیں سب سے یہ تشویش کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی عریشہ بھی ان کے ساتھ تھی، تو ہمیں اس سے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ عریشہ کے والد نے کہا، جی بالکل، آپ لوگ اندر آ جائیے۔ عریشہ بیٹھی تھی۔ ملک رافع کہنے لگا کہ ہمیں آپ کی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ جب وہ لوگ باہر چلے گئے، رافع عریشہ کو مخاطب کرتے بولا، دیکھو، اگر تم ہم سے سچ چھپاؤ گی نا تو اس میں تمہاری آنے والی ساری زندگی متاثر ہوگی، اس لیے جو بھی اپنی زبان سے نکالو سوچ سمجھ کر نکالنا، اور میں سچ تو پہلے ہی جان چکا ہوں۔ ملک رافع کا گراؤ دیکھ کر عریشہ یہ تو جان گئی تھی کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ عریشہ ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ ملک رافع کے آگے جوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں بہت مجبور تھی ملک صاحب، مگر میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ملک رافع نے پولیس کو اشارہ کیا تو وہ سب لوگ باہر نکل گئے۔ رافع بولا، کہو کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی، میرے والدین اس سب سے ناواقف ہیں،
اور میں والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اب مجھے احساس ہوا جب میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ حارث نقوی جو بظاہر ایک اچھا انسان ہے، مگر اصل میں وہ ایک بھیڑیا ہے جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں اسے سچ میں محبت کرنے لگی تھی۔ لیکن اس نے محبت کی آڑ میں مجھے استعمال کرنا چاہا، اور پھر ایک دن وہ میری عزت لوٹنے لگا۔ میں خود کو بچاتی بھاگی، مگر اس کے ساتھ جتنے بھی میرے میسیج، ویڈیو کالز اور میری کچھ تصویریں ہیں اس کے پاس، جس کی بنیاد پر وہ مجھے ہر کام کے لیے بلیک میل کرتا ہے۔ اس کا والد ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اسی وجہ سے حارث کے والد ارشد نقوی نے مجھے اپنے گھر بلا کر دھمکایا تھا کہ اگر تم یسریٰ کو اغوا کروانے میں ہماری مدد نہیں کرو گی تو پھر یہ تصویریں اور ویڈیوز سب کچھ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جائے گا۔ نہ تم اور نہ تمہارے والدین کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہو گے۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک نہ ایک دن پیسے کے زور پہ اپنے بیٹے کو چھڑوا ہی لوں گا۔ ملک رافع اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے ایک ایک لفظ اپنے منہ سے چبا چبا کر کہنے لگا، حارث نقوی، میرا وعدہ ہے تم سے، تمہیں ایسی موت ماروں گا کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں گے۔ ملک رافع کا دل ایک پل کے لیے عریشہ کے لیے نرم پڑا، لیکن وہ کہنے لگا، عریشہ، تم نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا کہ جس طرح آج تم اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہر برا کام کرنے میں ان کا ساتھ دے رہی ہو، نہ جانے کب تک وہ تمہیں استعمال کرتے رہے۔ کاش تم نے یسریٰ کو اغوا کروانے سے پہلے ایک بار کھول کر یہ بات بتا دی ہوتی، لیکن خیر، اب وہ جہاں بھی چھپ جائے میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ میں اس بات کی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے واقعی ارشد نقوی ہے یا کوئی اور۔ رافع نے عریشہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، دیکھو، تم میرے لیے بالکل بہن کی طرح ہو، اور میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اس بلیک میلنگ سے بھی آزاد کرواؤں، اور بے فکر رہنا، تمہارا کسی چیز میں کوئی نام نہیں آئے گا۔ ملک رافع باہر نکلتا ہوا عریشہ کے والد سے ملتا کہنے لگا، بس ہم لوگ اپنے طور پر ساری دوستوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، مگر خیر، عریشہ ہماری بہن ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عریشہ کی فیملی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ عریشہ کے والد نے رافع ملک کو دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ عریشہ کو بھی آج اپنی پریشانی کچھ کم ہوتی محسوس ہوئی تھی، اور اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، مگر اسے اندر ہی اندر ندامت بھی محسوس ہو رہی تھی یسریٰ کے لیے کہ وہ جسے اپنی دوست سمجھتی تھی، اس نے اسے کس مصیبت میں پھنسا دیا۔ ادھر یسریٰ جو ان کی قید میں ایک بند کمرے میں بالکل اندھیرا، اور اس کمرے کی نہ تو کوئی کھڑکی تھی، ایک دروازہ تھا جسے باہر سے بند کیا گیا تھا، اور یسریٰ کو اپنی حالت میں گھبراہٹ، بے چینی بھی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ اسے پچھلے 2-4 دن سے ہو رہا تھا، جسے وہ نظر انداز کرتی آ رہی تھی، مگر اب اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوئی زمین پر گر گئی۔ اب رافع ملک بنا سوچے سمجھے پولیس کی بھاری نفری ساتھ لیتے ہوئے ارشد نقوی کے گھر پر پہنچ چکا تھا، اور رات کے تقریباً 10 بجنے والے تھے۔ پورا دن اس کا انہی کاموں میں گزر گیا، اور ایک ایک پل اس کا ایسے گزرا کہ وہ کانٹوں پہ چل رہا ہو۔ اس نے پولیس کو کہا کہ ارشد نقوی کے پورے گھر کو اپنی حراست میں لے لیا جائے، نہ کوئی ایک بندہ ان کے گھر سے باہر نکلے، اور نہ ہی کوئی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ ارشد نقوی کے تمام گارڈز پولیس کی تحویل میں تھے۔ اس نے بنا ان کو موقع دیے گھر میں گھستے ہوئے ارشد نقوی کو اس کا نام لے کر للکارا، کہنے لگا، ارشد نقوی، اگر تم میں اتنی ہمت ہے نا تو مردوں سے مقابلہ کیا کرو۔ یہ کیا تم عورتوں کو اٹھا کر اپنی مردانگی دکھانا چاہتے ہو؟ ہمت تھی تو مجھ سے یا سردار شاہزیب خان سے ڈائریکٹ دشمنی لیتے، میدان میں مقابلہ کرتے، تو ہم بھی تمہاری مردانگی کی داد دیتے۔ جس طرح کہ تم نامرد ہو، اسی طرح کا تمہارا بیٹا ہے جو عورتوں کے اوپر مردانگی دکھانا چاہتا ہے۔ جو کرتوت تم کرتے آئے ہو، آج وہی تمہارا بیٹا کر رہا ہے، اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور تم نے کیا سوچا کہ تم میری بیوی کو اغوا کرو گے، مجھ پر اور شاہزیب خان کے کلیجے پر ہاتھ ڈال کے اپنے بیٹے کو بری کروا لو گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ میں چاہوں تو تمہارے گھر کی اس وقت ساری عورتوں کو اغوا کر لوں۔ ارشد نقوی، جس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور وہ پاگل کتے کی طرح ادھر ادھر بھونک رہا تھا،
وہ اپنے گارڈز کو آوازیں کسنے لگا، مگر ملک رافع ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، کیا ہوا؟ بنا گارڈز کے تم میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی؟ یہ کھڑا ہوں میں اور یہ میرا سینہ تمہارے سامنے، مارو گولی اور نکالو اپنی نفرت۔ کہاں ہے میری بیوی؟ ارشد نقوی کی آواز کانپنے لگی کیونکہ وہ اس وقت موقع دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے گھر کی عورتوں سے کہنے لگا، تم لوگ کمرے میں جاؤ۔ ملک رافع دھاڑ کر بولا، کسی نے یہاں سے ہلنے کی بھی کوشش کی تو میں گولی چلانے میں دیر نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا لگا ہم نے ایک دفعہ تمہیں معافی دے دی تو تم بار بار وہی منہ مارو گے اور ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے؟ یاد رکھنا، ہم وہ مرد نہیں جو عورتوں کے ذریعے کھیل کھیلے۔ ہم مرد ہیں، مردوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ ملک رافع کا غصہ دیکھ کر ارشد نقوی اپنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا، میں ایک مجبور باپ اپنے بیٹے کے لیے بے بس تھا۔ وہ ملک رافع کے قدموں میں گرنے لگا کیونکہ اس نے موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا تھا اور اس نے سوچا کہ اس وقت جھک کر جیتنے میں ہی بہتری ہے، ورنہ سدھرنے والا تو وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو رافع صاحب، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مگر میرا اکلوتا بیٹا ہے حارث۔ اگر آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، مجھے آپ لوگوں سے کوئی دشمنی، کوئی ویر نہیں، بلکہ میں یہ ملک چھوڑ کر ہی جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بیٹے حارث کو معاف کر دیجیے۔ ملک رافع نے ارشد نقوی کو اس کے کالر سے پکڑتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ رافع کہنے لگا، ہمارے چہروں پر پاگل لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہاری یہ مکاریاں نہیں سمجھیں گے؟ تم ایک باپ ہوتے ہوئے، بیٹیوں بہوؤں والے ہوتے ہوئے، تمہیں دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ذرا شرم نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہو کہ یہی سب تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھو ارشد نقوی، اب تمہارے بیٹے کو چھوڑنا نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا ساری زندگی جیل میں سڑے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس معصوم لڑکی کو بلیک میل کرو گے؟ تمہارا بیٹا غلاظت کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا لوگوں کی معصوم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر پھر انہیں بلیک میل کرتا ہے، ان کی ویڈیوز، تصویروں کے ذریعے۔ وہ معصوم جو اس شیطان کو انسان سمجھ کر اس کی شیطانیت کو محبت سمجھنے لگتی ہیں، اور تم لوگ پھر انہی معصوم لڑکیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہو اور انہیں مجبور کر کے یہ سب کرواتے ہو۔ ارشد نقوی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، اس کے ذہن میں عریشہ آئی۔ رافع کہنے لگا، کہاں ہیں وہ ساری ویڈیوز اور وہ چیزیں؟ ملک رافع نے اپنے بھروسے مند 2 بندوں سے کہا کہ ارشد نقوی کے گھر کی تلاشی لی جائے اور مجھے ہر وہ ڈیوائس، لیپ ٹاپ، موبائل یہاں پر ٹیبل پہ 5 منٹ سے پہلے چاہیے۔ ارشد نقوی جو ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ملک رافع، یہ سب قانون کی خلاف ورزی ہے کہ تم یوں میرے گھر کی تلاشی لو، یہ سب غیر قانونی ہے۔ ملک رافع ایک حقارت بری نظر ارشد نقوی پر ڈالتے ہوئے کہنے لگا، تم جیسا غلیظ انسان مجھے قانون سکھائے گا؟ اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر میں تمہاری عمر کا لحاظ کر رہا ہوں تو تم بھی اپنی زبان کو بند رکھو، ورنہ تمہاری زبان تمہاری گھٹی سے کھینچ نکالوں گا، کیونکہ مجرم کی عمر دیکھ کر اس پر رحم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا جرم دیکھ کر اسے سزا دی جاتی ہے۔ اور تم جیسے درندوں کو تو میں سریعام لٹکا کر گولیوں سے چھلنی کر دوں، جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا۔ جب تھوڑی ہی دیر میں رافع کے بندوں نے تمام لیپ ٹاپ اور موبائل، اس گھر میں موجود ہر چیز، USB وغیرہ جو بھی ملا لا کر ملک رافع کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارشد نقوی کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ ان چیزوں میں صرف عریشہ ہی نہیں، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے ان کا ڈیٹا سیو کیا ہوا تھا۔ ارشد نقوی اپنی چیزوں کی طرف بھاگا اور کہنے لگا، نہیں ملک رافع، میں تمہیں ان سب کی اجازت نہیں دیتا، اس میں ہماری پرسنل چیزیں بھی ہیں۔ رافع کہنے لگا، بے فکر ہو، تمہاری پرسنل چیزوں سے ہمیں کچھ غرض نہیں، ہمیں جو چاہیے ہم وہی لیں گے، اور باقی سب کچھ تمہارا ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اور دیکھو اپنے بندوں کو کال کر کے میری بیوی کو صحیح سلامت یہاں پر پہنچا دو۔ اگر اس کے جسم پر ایک ناخن کی خروچ بھی مجھے دیکھنے کو ملی نا، تو ارشد نقوی تم جانتے نہیں ہو، تمہارے خاندان کو بنا پانی کے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اور پھر یسریٰ جو رات کے گپ اندھیرے میں کمرے میں بندھی ہوئی فرش پر گری،
بے سدھ سی بے ہوش تھی۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے ایک پل کو پورے زور سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی ہمت جب تقریباً ختم ہو چکی تھی، ایک بڑا سا آدمی اسے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تو یسریٰ مارے خوف کے تقریباً مرنے والی تھی، جب اس نے کمرے میں ایک طرف ہلکی سی روشنی کی اور کھانے کے لیے یسریٰ کے آگے کچھ رکھا۔ کہنے لگا جلدی سے یہ کھا لینا۔ یسریٰ کے ہاتھ کھولتا وہ اسے گندی سی نظروں سے دیکھنے لگا، مگر تب ہی اس کا فون بجا۔ وہ فون سنتا ہوا باہر آ گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یسریٰ جسے کھانا دیکھتے ہی الٹیاں محسوس ہونے لگی اور وہ وہیں فرش پر الٹیاں کرتے کرتے پھر سے ہوش کھونے لگی۔ الٹیاں کرتے اس میں ہمت نہیں تھی، مگر وہ خود کو سہارا دیتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دروازے کے پاس جا کے اس آدمی کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی کہ جب اس کے پاؤں میں وہاں فرش پر پڑا کیل لگا اور وہ برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پر گری۔ وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ یسریٰ اس پتھر کے اوپر پیٹ کے بل گر گئی اور وہ لمحہ تھا جب یسریٰ کی چیخیں اس کمرے میں بلند ہوئی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہے، اس کا پیٹ اندر سے کٹ رہا ہو۔ ادھر سے وہ آدمی جو ارشد نقوی کی کال سن رہا تھا اور کہنے لگا جی صاحب کیا حکم ہے آپ کا؟ ملک رافع نے اسے کہا کہ فون سپیکر پر کرو۔ ارشد نقوی نے فون سپیکر پر کیا۔ فون میں یسریٰ کے چیخنے کی آوازیں سن کر رافع کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مزید اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھا۔ جب وہ اپنے گن کو لوڈ کرتا ہوا ارشد نقوی کی کن پٹی پہ رکھتے کہنے لگا اگلے 10 منٹ میں مجھے یسریٰ یہاں پر موجود چاہیے اور وہ صحیح سلامت ہو۔ جب ارشد نقوی نے کہا کہ اس لڑکی کی اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہنے لگا پتہ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھی۔ ارشد نقوی کہنے لگا کہ اسے لے کر تم میرے گھر پہنچ جاؤ اور صحیح سلامت وہ لڑکی مجھے یہاں پر چاہیے۔ وہ آدمی جیسے ہی اندر گیا تو یسریٰ جو چیخ چیخ کر درد سے کراہتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے کپڑوں پر خون سا دیکھ کر وہ آدمی ایک پل کے لیے گھبرا سا گیا۔ جب وہ بے بسی کی حالت میں یسریٰ کو گود میں اٹھائے گاڑی تک لے کر آنے لگا۔ یسریٰ کے کپڑوں سے خون نکلتا ہوا اس کہانی کا بقیہ حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔